ربیع الاول شریف کی جیسے ہی آمد ہوتی ہے تو کچھ احباب یہ واویلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ محفل میلاد کہاں سے آ گئیں، یہ جشن عید میلاد النبی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اس طرح کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے؟ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، پہلا لفظ جشن، دوسرا عید، تیسرا میلاد النبی، یہ جو ہم نے نام رکھا ہوا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اسے ہم نے آج قرآن سے، یہ تینوں لفظ جشن، عید اور میلاد النبی، یہ ہم نے قرآن سے آج ثابت کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ دو اور سوالوں کے بھی جوابات اس پر دیں گے۔ تمام احباب اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا لفظ وہ ہے جشن۔ تو خالق کائنات احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جب انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کریں؟ فبذالک، پس انہیں چاہیے کہ فلیفرحوا، یہ خوشیاں منائیں، جشن منائیں۔ کس پر؟ رب کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر۔ اب رب کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ خالق کے کائنات احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنین پر، کس پر؟ مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ان کے درمیان اپنا محبوب، اپنا رسول بھیجا، مبعوث کیا۔ اب خالق کے کائنات نے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں عطا کی، کہیں بھی یہ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں میرا احسان ہے، تمہیں سر دیا، ناک دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کھانے پینے کے لیے چیزیں دی، یہ رہنے کے لیے گھر مکان کاروبار سب کچھ دیا، میں نے تم پر احسان کیا ہے، کہیں نہیں فرمایا۔ لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو کیا کہا؟ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے، کس پر؟ مومنین پر۔ اب احسان جس چیز کا جتلایا جا رہا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی، خود اندازہ لگائیں۔ اس ہمیں رب نے آنکھیں دی، کاروبار دیا، مال دولت، رشتہ دار عزیز و قارب، اولاد دی، بیوی بچے دیے، سب کچھ دیا، یہ رب کا فضل ہے، اور اس کا احسان نہیں جتلایا تو وہ کتنا بڑا فضل ہوگا جس پر اب احسان جتلا رہا ہے کہ لقد من اللہ، کہ تحقیق اللہ نے تم پر احسان کیا، کن پر؟ علی المؤمنین، مومنوں پر۔ کار سے بڑھ کر رب کا فضل کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیز فرمائی رب کی رحمت ملے تو قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر رب نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کے کائنات نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور سرکار سے بڑھ کر رب کی رحمت ہوگی کیا؟ اور رب نے کیا کہا کہ رب کا فضل ملے، اللہ رب العزت کہتا ہے میرا فضل ملے اور میری جب رحمت ملے تو کیا کرے؟ فرمایا فلیفرحوا، جشن مناؤ۔ تو قرآن نے کہا رب کا فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ رب العزت کی رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، رب کا فضل بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے، تو قرآن کہتا ہے رب کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فرمایا فلیفرحوا، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ جب وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، جب تمہیں رب کی نعمت ملے، فحدث، پس اس کا چرچا کرو، بیان کرو، بخل نہ کرو، چھپا کر بیٹھ نہ جاؤ۔ جب تمہیں رب کی کوئی نعمت ملے تو دنیا والوں کو بتاؤ کہ رب نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اسے چھپاؤ نہیں، اس کا ڈنکا بجاؤ، اس کا چرچا کرو۔ فرمایا فحدث، اس کا چرچا کرو، اسے بار بار بیان کرو۔ تو رب کی نعمت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں کون؟
وہ صحابی رسول جن کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا کی، فرمایا مولا میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرمایا، جس کے بارے میں سرکار نے دعا کی کہ صرف دین کا فہم عطا فرمایا، تو رب نے جسے دین کا فہم عطا فرمایا ہے وہ کہتے ہیں، فرمایا محمد نعمت اللہ، رب کی نعمت، سب سے بڑی نعمت رب کی، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ہے۔ قرآن کہتا ہے جب رب کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، اس کے جشن مناؤ، اسے خوب بیان کرو۔ تو یہ جشن آگے عید، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا، کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ کون سا واقعہ ہے؟ 7ویں پارے کے اندر فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، انہوں نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، ہم پر نازل فرما، کیا؟ مائدہ، دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ اچھا، دعا کر رہے ہیں اے مولا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، کھانے پینے کی چیزیں نازل فرمائے۔ کس لیے یہ ڈیمانڈ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے؟ تو موسیٰ علیہ السلام یہ آگے دعا کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ تکون لنا عیدا، تاکہ وہ ہمارے لیے ہو جائے کیا؟ عید، صرف ہمارے لیے نہیں، فرمایا اولینا و آخرینا، ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے۔ فرمایا جس دن تو ہمارے اوپر وہ دسترخوان نازل کرے گا، ہمارے لیے وہ پکے پکائے کھانے آسمان سے بھیجے گا، فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کے لیے آسمان سے اگر دسترخوان نازل ہو، پکے پکائے کھانے نازل ہو، ان کے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے، اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، تو جس دن سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو، جس دن تمام جہانوں کے لیے رحمت جو سرکار جو ذات بن کر آئیں، جس دن اس ذات کی ولادت باسعادت ہو، جس ذات اللہ رب العزت کے حبیب کی ولادت باسعادت ہو، ارے جس دن خالق کائنات احکم الحاکمین کی سب سے محبوب ترین شخصیت کی ولادت باسعادت ہو، اس ذات کی ولادت باسعادت ہو جس کے متعلق خالق کی کائنات فرمائے لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جس کی شان یہ ہے کہ دنیا جس کے صدقے میں بنی، آسمان جس کے صدقے میں بنائے گئے، ارے جس کے صدقے سے ہمیں رب ملا، جس دن اس ذات کی ولادت باسعادت ہو، وہ دن عید کا دن کیوں نہ ہوگا؟ وہ دن تو بدرجہ اولا عید کا دن ہے۔ یہ عید ثابت ہوئی۔ اب اسے آگے چلیں، آگے فرمایا کیا ہے؟ میلاد النبی۔ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، پیدائش کو، نبی کا مطلب نبی کہ نبی کی ولادت، نبی کی پیدائش یا نبی کی آمد۔ اب سرکار کی ولادت، سرکار کی پیدائش، سرکار کی آمد کیا قرآن کے اندر ہے؟ پڑھیے، اٹھائیے قرآن، قرآن کے اندر ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ لقد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول۔ اب یہاں کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ تیرے اور میرے نبی کی بات ہو رہی ہے، آمینہ کے لال کی بات ہو رہی ہے، والضحیٰ کے چہرے والے کی بات ہو رہی ہے، واللیل کے زلفوں والے کی بات ہو رہی ہے۔ اب سرکار کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول، تحقیق پیدا ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، ہم تو میلاد مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں سرکار کی آج ولادت ہوئی، اگر میلاد کا منانا شرک ہے تو ذرا بتائیے رب کی ولادت کب ہوئی؟
ارے میرا رب تو ولادت سے پاک ہے، میرا خالق کائنات تو ولادت سے پاک ہے، وہ میلاد سے پاک ہے۔ ہم میلاد منا کر خالق کائنات کی توحید کے ڈنکے بلند کرتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی ولادت ہوئی، اور ہمارا خدا وہ ہے جو ولادت سے پاک ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق ہم نے مومنوں پر، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے پاس اپنا حبیب بھیجا، انہی میں سے بھیجا۔ اب بھیجا آیا، سرکار کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ تو جشن عید میلاد النبی۔ اب جی یہ پوچھا جاتا ہے جی میلاد کب سے شروع ہوا؟ تو آئیے قرآن دکھاتا ہوں آپ کو، میلاد کب سے شروع ہوا۔ آج میلاد شروع نہیں ہوا، میلاد کو شروع ہوئے کچھ 100 سال نہیں ہوا، 200 سال نہیں ہوئے، 300 سال نہیں ہوئے، 400 سال نہیں ہوئے، 500 سال نہیں ہوئے، ارے 1400 سال نہیں ہوئے، ارے 200 سال نہیں ہوئے، ارے 1 کروڑ سال نہیں ہوا۔ ارے ولادت باسعادت کا تذکرہ، میرے آقا کے میلاد کا تذکرہ، میرے آقا کی ولادت کا تذکرے، ارے میرے آقا کے ولادت کی محفلیں، مجالسیں آج سے نہیں، ارے تب سے ہیں جب زمین بھی نہ تھی، زمان بھی نہ تھے، مکی بھی نہ تھی، مکان بھی نہ تھا، ارے جب کچھ نہ تھا بھی نہ تھا، میرے رب کا حبیب تھا، میرا نبی تھا، اور اس وقت روحیں تھیں۔ جب خالق کائنات نے روحوں کو پیدا کیا تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کریے اس وقت کو کہ جب اللہ رب العزت نے میثاق لیا، وعدہ لیا، کن سے لیا؟ نبی جینا، انبیاء سے لیا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم، میں تمہیں دوں گا، من کتاب و حکمہ، کتاب بھی دوں گا اور اس میں حکمت بھی دوں گا۔ اچھا، پھر فرمائے ثم جاءکم رسول، پھر جب میرا رسول آ جائے، ثم جاءکم، جب آ جائے رسول، تمہارے پاس رسول، تو کیا کرنا ہے؟ کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے؟ تمام مفسرین کو اٹھائیں، اپنے مسلک کے بندے کو اٹھا لیں، جس مرضی مسلک کے بندے کو، جس مرضی فرقے کے امام اور مفسر کی تفسیر اٹھائیں، سبھی نے یہی لکھا کہ یہاں رسول سے مراد تیرا اور میرا نبی مراد ہے، آمینہ کا لال مراد ہے۔ کہا جب آمینہ کا لال آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فرمائے مصدق لما معکم، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، لا تؤمنن بھی، اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، والا تنصرنہ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، ضرور بے ضرور ایمان لانا ہے، ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ اب اس پر بہت سی باتیں، اس پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ سرکار نے تو آخر میں آنا تھا، پھر انبیاء کو ان پر ایمان لانا اور پھر ان کی مدد کرنا، یہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مطلب؟ اس میں اور حضور کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے بیان کرنے پہ لگ جاؤں تو گھنٹوں گزر جائیں اور گفتگو ختم نہ ہو، لیکن ہمارا جو یہاں مدعا مقصد ہے کہ سرکار کی ولادت کے تذکرہ کب سے ہوا؟ خالق کائنات نے سرکار کی ولادت کا تذکرہ تب کیا جب دنیا نہ بنی تھی، فقط ارواح تھیں، اور خالق کائنات نے جب جلسے توحید منعقد کیا نا تو کہا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں۔ اس وقت خالق کائنات نے لوگوں کی روحوں کو بھی جمع کیا جنہوں نے دنیا میں جا کر کفر کرنا تھا، جنہوں نے شرک کرنا تھا، یعنی ہندوؤں کی روحاں بھی تھیں، سکھوں کی، عیسائیوں کی، اس کے علاوہ دہریوں کی، منگولوں کی، بدھ متوں کی، ہر روح وہاں پر شامل تھی، کافر روح بھی، مسلمان روح بھی، سب تھی روح۔ کافر روح یعنی کہ جنہوں نے بعد میں دنیا میں جا کر، جنہوں نے بعد میں کوئی مذہب اختیار کرنا تھا، سب کو جمع کیا اور وہاں سب نے اقرار کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا، پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، پیچھے سب روحوں نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب جلسہ میلاد النبی کی بات آئی، جب جشن عید میلاد النبی کی بات آئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بات آئی، سرکار کے تذکرے کی بات آئی، تو پھر کہا اب ہر روح کو آنے کی اجازت نہیں۔ شاعر نے کہا تھا نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔
ارے سرکار کی محفل میں، محفل میلاد میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہاں خاص لوگ بلائے جاتے ہیں۔ دیکھیں عالم ارواح کے اندر بھی جب سرکار کا تذکرہ ہونا تھا نا، تو رب نے جب سرکار کے تذکرے کے لیے محفل منعقد کی تو کہا اب سب کو آنے کی اجازت نہیں، فقط انبیاء کی روحیں آئیں۔ انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور سرکار کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آ جائے، میرا حبیب آ جائے تو اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، اس کے اوپر ضرور بے ضرور ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم اس بھاری عہد کو، اس ساری باتوں کو مانتے ہو، اس بھاری عہد کو اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا کہ مولا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم یہ ضرور کریں گے، اس کی تصدیق بھی کریں گے تیرے حبیب کی، اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو رب نے کیا کہا؟ قال فاشهدوا، رب نے کہا گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، آگے کہا جس نے اس کے بعد اب منہ پھیرا، اے انبیاء جان لو، فمن تولا بعد ذالک، جس نے اس کے بعد اس سے منہ پھیرا، اعراض کیا، اس سے منکر ہوا، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ فاسقوں میں سے ہیں۔ ہم نے کہا تم انبیاء کی روحیں ہو، تمہیں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اگر میرے حبیب کے تذکرے جا کر نہ کیے تو کہا پھر تمہیں فاسق بنا دوں گا۔ انبیاء نے پھر کیسے تذکرے کیے؟ صرف ایک مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کا میلاد کیسے بیان کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میری قوم، میرے بعد جو رسول آئے گا وہ رب کا حبیب آئے گا، اس کا نام اس میں گرامی کیا ہوگا؟ کہا اس کا نام اس میں گرامی احمد ہوگا۔ میرے رب کے حبیب کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اچھا کب تک منائیں گے؟ اب یہ تو شروع ہوا نا کب سے؟ عالم ارواح سے رب نے یہ جلسہ شروع کیا محفل میلاد کا، اب ہوگا کب تک؟ تو سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق مصطفیٰ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت والرضوان، آپ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم۔ کب تک؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ ارے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ تو سیدی اعلی حضرت کا جواب تھا نا، تو میں نے کہا تھا ہم نے قرآن سے ہر چیز بیان کرنی ہے، تو آؤ کب تک ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب کا قرآن کہتا ہے، رب نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، حبیب علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ میرے آقا کا تذکرہ کرنے والا کون ہے؟ میرے آقا کا تذکرہ کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ تذکرہ کون کرنے والا ہے؟ میرا رب کرنے والا ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ تو رب جب تک ہے تب تک میرے آقا کے تذکرے ہونے ہیں، اور رب کب تک ہے؟ رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جب رب کے لیے فنا نہیں تو میرے حبیب، میرے نبی کے ذکر کے لیے بھی فنا نہیں۔ رب نے ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ جب اس نے ہمیشہ رہنا ہے تو میرے آقا کے اوپر درود اور برکتیں اور رحمتیں بھی ہمیشہ، تو اس کا اختتام نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے اعلی حضرت نے کہا نا کہ ہم حشر تک، کہا ہم تو انسان ہے نا، ہماری رسائی حشر تک ہے،
ہم حشر تک دھومے مچائیں گے، اس کے بعد میرا رب جو ہے وہ میں اپنے حبیب کے تذکرے کرے گا، ان کے چرچے کرے گا، اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں بھیجے گا۔ یہ قرآن نے کہا کہ رب بھیجتا ہے، تو رب جب بھیجتا ہے اس کے اوپر فنا ہے ہی نہیں، وہاں تو بقا ہی بقا ہے۔ تو جب بقا ہے تو حبیب کے تذکرے میں بھی بقا ہے، تو جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں بقا تو اختتام ہے ہی نہیں۔ تم کہاں کہاں تک روکو گے؟ آج کی گفتگو اس سے خوب پھیلائیں، اور آئندہ انشاءاللہ باقی جو اعتراضات ہیں محفل میلاد کے اوپر اور میلاد کے اوپر جتنے بھی اعتراضات انشاءاللہ قسط وار ہم سب کا جواب دیں گے، آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر سب اعتراضات کے جواب مدلل دیں گے انشاءاللہ، کہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔